جسٹس یہ کس قدر ضروری ہے، مگر انفارچونیٹلی آج کے دور میں انصاف کو تلاش کرنا، انصاف کو حاصل کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اسلام انصاف کو جس پیارے انداز میں بیان کرتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے جو انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک شاندار واقعہ سناتے ہیں۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ بڑی خبر تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ملک غسان کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے کہ غسان ایک چشمے کا نام ہے جہاں عزت قبیلے کے لوگ اترے تھے، اور اس سے منسوب ہو کر غسانی کہلائے۔ قبول اسلام کی غرض سے جو ممالک کے وفود آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، ان میں غسان سے آنے والے 3 افراد پر مشتمل وفد کا ذکر بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ تو غسان کے بادشاہ کے اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں بعد سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے، تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی غریب مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا، تو چادر کاندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم ظاہر ہے وہ ایک لیڈر تھا، اس نے بڑے روب سے پوچھا کہ تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، بس غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ جی ہاں، اس دیہاتی کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جو سلوک ہوا اس کے ساتھ، جو ناانصافی ہوئی، اس کی شکایت کی۔ اب ایک طرف لیڈر آف دیٹ پرٹیکولر جو قبیلہ ہے، اس کا ٹرائب کا لیڈر ہے، اور ایک طرف ایک غریب دیہاتی مسلمان ہے، مگر عدالت کس کی ہے؟ جس کی عدالت کی پوری دنیا میں شہرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن اہم کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا کہ ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں تو اسے قتل کر دیتا۔ بڑا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ لے، یا تو میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ قصاص سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پھر اب وہ دیہاتی گویا تھپڑ مارے۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ کیا آپ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے، بادشاہ سے قصاص لیں گے؟ یعنی کیا یہ دیہاتی مجھے تھپڑ مارے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں اب تم دونوں برابر ہو۔ ناظرین، یہ ہے اسلام۔ امیر ہو یا غریب، امیر کا انصاف الگ اور غریب کا انصاف الگ نہیں ہوتا۔ اسلام میں سب برابر ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے اسلاف، ہمارے صاحب اقتدار ہمارے یہاں بھی انصاف کو ایسا آسان کر دیں۔ ناظرین، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا اسلام کس قدر انصاف کو پسند کرتا ہے۔ کاش ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید مجھے کوئی جج نہیں سن رہا ہوگا، مگر ایک بات کر دوں، مجھے اور آپ کو بھی تو کبھی کبھی انصاف کرنے کا موقع ملتا ہے نا، اپنے آفس میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں۔ کوئی قبیلے کا بڑا ہوتا ہے، کوئی علاقے کے بڑے ہوتے ہیں، خاندان میں ہماری کوئی پوزیشن ہوتی ہے، بٹ واٹ ایور، وین ایور، جب بھی 2 مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، کوئی ڈیسیشن لینا ہو، انصاف کیجیے گا۔ یہ میرے محلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا گرائی ہے، میرا جاننے والا ہے، میں اس کی فیور کر دوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناانصافی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ امید کرتا ہوں اس بات کا خیال رکھیں۔